السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور جو خبریں تھیں آج کی وہ ہو گئیں بیک فٹ پہ اور اصل خبر جو ہے وہ آ گئی سامنے. تقریباً 8 سوا 8 بجے قریب آج وہ سامنے آ گئی. حامد خان بہت مشہور وکیل ہیں پاکستان کے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے روح رواں بھی رہ چکے ہیں اور ان کے نام پہ ان کا پینل جو ہے ہر سال سپریم کورٹ بار کا الیکشن بھی لڑتا ہے. بہت امپورٹنٹ فورس ہیں وہ پاکستان کی وکلا برادری میں اور رسپیکٹیبل نام ہے. حامد خان بہت عرصے تک، کئی سالوں تک عمران خان کے وکیل بھی رہے اور مجھے نہیں پتا آج ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن وہ بہرحال ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہے وہ تحریک انصاف سے رہی ہے. اب آج کیپٹل ٹاک میں حامد میر کے پروگرام میں بیٹھ کے حامد خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میاں نواز شریف کی نااہلی کا جو فیصلہ ہے وہ پہلے ہو چکا تھا اور ججز نے کو بتا دیا گیا، پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا اور اینڈ میں ان ججز نے وہ فیصلہ دے دیا ان کو نااہل کر کے. بیسیکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کرپٹ ہیں. بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے فیصلے کوئی اور لکھ کر دیتا ہے ان کو. بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں حکومت کو اڑایا گیا. اب اگر یہ سارے الزامات صحیح ہیں، کیونکہ یہ ہوش ربا الزامات ہیں، ایک جمہوری حکومت کو اڑانا، غیر قانونی طور پہ اڑانا اور پھر اس کے اوپر پابندیاں لگانا، اس پہ قدغن لگانا، اس شخص کو جیل میں کر دینا، اس کے گھر والوں کو جیل میں کر دینا، جو ہے سب کچھ کر دینا، تو یہ کون کون جج اس میں ذمہ دار ہیں اور ان کے ساتھ اور کون کون لوگ ذمہ دار ہیں؟ کیا اس کی کبھی اس ملک میں تحقیق ہوگی؟ میرا نہیں خیال. کیونکہ اگر اس طرح سے تحقیق ہونا شروع ہو جائے اور یعنی کلپریٹس کو سزا ملنا شروع ہو جائے تو یہ ملک ٹھیک نہ ہو جائے. اگر اس میں 5 بھی کلپریٹس کو یا لوٹنے والوں کو، پیسہ کھانے والوں کو، غلط فیصلہ کرنے والوں کو اگر سزا مل جائے تو یہ ملک تو سنگاپور بن جائے گا. 2 سال میں سنگاپور بن جائے گا، بلکہ پھر یہ پتہ نہیں کتنوں سے آگے بھی نکل جائے گا جا کے. پر ایسا نہیں ہوگا. لیکن کیا ہمارے ججز اتنے کرپٹ ہیں؟ کیا ہمارے ججز اتنے نااہل ہیں؟ کیا ہمارے ججز دوسروں کے دیے ہوئے فیصلے سناتے ہیں؟ کیا ہمارے ججز آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ آئے ہوئے حکمرانوں کو گھر بھیج دیتے ہیں بغیر وجہ کے، جواز نکال کے، چاہے وہ اقامے کا جواز ہو، چاہے وہ کرپشن کی بات ہو یا کوئی بھی ہو، یہ سب کچھ کرنے کے لیے اس کے بعد ان کو تمام مراد بھی ملتی رہتی ہیں. ساری عمر وہ مراد ملتی ہیں جن کا ذکر میں نے کل کیا تھا اور جو لوگوں کو بڑا ناگوار بھی گزرا تھا. لیکن کیا ان ججز کا کبھی احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک بریک لوں گا. بریک کے بعد جب آؤں گا تو اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں گا اور پھر ہم یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اور مجھے جوائن کیا ہے عابد زبیری صاحب نے، پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. مجھے جوائن کیا ہے رانا احسان افضل نے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے، اور انیکا نثار صاحبہ نے، اینکر ہیں، تجزیہ کار ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. عابد زبیری صاحب، ویلکم ٹو کھرا سچ. اور آج حامد خان نے ایک بڑا دھماکہ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ جی ججز بکے ہوئے تھے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا نواز شریف کو نااہل کرنے کا، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا تھا اور انہوں نے وہی فیصلہ کیا. آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں ایز پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن؟ عابد زبیری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عابد زبیری صاحب کو شاید میری آواز نہیں آ رہی، دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. رانا احسان افضل صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے میرا کویسچن تو سن لیا جو زبیری صاحب سے، آپ تینوں سے آج وہی ہے، آپ ہی جواب دے دیں پہلے. دیکھیں، جو ثاقب نثار کی سپریم کورٹ تھی اور جس طرز پہ فیصلے ہوتے رہے، جسٹس صدیقی کی جو گواہی تھی، ماں کی قسم کھا کے انہوں نے جو باتیں کی کہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں اور پھر کیسے پاناما سے اقامہ نکالا گیا، پھر جو ہے وزیر اعظم کو جو ہے نااہل کر دیا گیا اور پھر وہاں نہیں رکے، ایک تو تاحیات نااہل کیا اور اس کے بعد پھر ان سے صدارت بھی پارٹی کی چھین لی گئی اور واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ JITs بن رہی تھیں. تو کوئی شک اس میں رہ نہیں گیا. اور یہی جو ثاقب نثار صاحب ہیں، ان کی آڈیو لیک میں ان کے اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ PTI کے ٹکٹیں بانٹ رہے تھے. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ ثاقب کم از نثار نے کم نہیں جو بانٹے، PMLN کے ثاقب جو نثار صاحب نے نہیں کیا، ان کے بیٹے نے کی آڈیو تھی وہ. نہیں، لیکن وہ ابا جی کے تھرو ہی کر رہے تھے نا. وہ ٹھیک ہے، لیکن ثاقب نثار کی آڈیو نہیں تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں.
نہیں آڈیو نہیں تھی لیکن اس آڈیو میں جو کانٹینٹ تھا وہ تو اس چیز کو کانٹینٹ تھا، بالکل یہی تھا، بالکل یہی تھا جی. تو میں مبینہ آڈیو کہہ دیتا ہوں لیکن وہ جو بھی تھا وہ اٹ واز پوائنٹنگ ٹوورڈز دیٹ ڈائریکشن. تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو وہ کالا ترین دور تھا. یہ 184(3) کو ایسے استعمال کیا جاتا تھا, لوگوں کو کھڑا کرتے تھے, پھر ان کی بےزتیاں کرتے تھے. پی کے ایل آئی کا جس طرح انہوں نے تمسخر اڑایا, اس کو ڈیلے کیا, جس طرح ڈیم فنڈ بنایا, جس طریقے سے اسکولوں کی فیسوں کے اوپر جو ہے وہ, اور آدھے فیصلے ان کے ریورٹ بیک ہو گئے. وہ موبائل ٹیکس ایک تھا اس کو اڑا دیا, اس سے کوئی اس ملک کی معیشت کو کوئی میرے خیال سے 150 ارب روپے کا نقصان ہوا, بعد میں وہ بھی ریورٹ بیک ہو گیا. تو وہ تو ایک ایسا دور تھا کہ سیلف پروجیکشن تھی اور ایک ایجنڈا تھا, اور اس ایجنڈے کے تحت میں پھر ایک جماعت کو لایا گیا, اس کو نافذ کیا گیا, اور پھر جو پاکستان کی تباہی شروع ہوئی وہ علیحدہ ہے یہاں. اور وہ اختتام جو ہے, وہ تباہی جو ہے, وہ اختتام 9 مئی کی شکل میں لوگوں نے دیکھی, اس سے پہلے IMF کو خط کی شکل میں دیکھی, ٹھیک ہے, آتے ہیں اس پہ, آتے ہیں. میں صادق کے نعروں میں دیکھی. چلے, میں اصل میں کیونکہ سپریم کورٹ کے اور حامد خان کی بات کر رہا تھا, تو میں ذرا اس پہ رہنا چاہتا ہوں. مجھے اس کے اوپر اگر آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو ضرور بتائیں. میرے خیال سے یہ جو حامد خان صاحب نے بھی بات کی ہے, یہ سارے وہ شواہد ہیں کہ یہ ایک پلاننگ تھی, اور اس پلان کا حصہ تھے ثاقب نثار صاحب. رانا احسان افضل صاحب, آپ لوگ کب ان کلپریٹس کے اوپر ایز گورنمنٹ آف پاکستان ایکشن لیں گے؟ اب آپ کے پاس گواہی آ گئی, اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی آئی, کوئی چھوٹی موٹی گواہی بھی نہیں ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں بالکل لینا چاہیے, لیکن اس وقت جو سپریم کورٹ, میں آگے زیادہ میرے خیال سے اس وقت بھی جو سپریم کورٹ جس طرز پہ چل رہی ہے, یہ ایک ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ ہے, اور اس کے اندر دن بدن اس ڈیوائیڈ کے اندر جو ہے وہ گہرا ہوتا جا رہا ہے ڈیوائیڈ, اور ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں جس طریقے سے فیصلے کیے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل وقت آئے گا کہ جب یہ ڈیوائیڈ ختم ہو جائے گا, سپریم کورٹ ایک ہو جائے گی, تو پھر یہ کاروائیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی. عابد زبیری صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی, عابد زبیری صاحب سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا. انیکا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ رانا احسان افضل, لگتا ہے کہ آپ نے ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کو اور انٹرنیٹ والوں کو پیسے دیے ہوئے ہیں کہ میں آپ سے اس طرف بات کروں, لیکن میں نہیں بات کروں گا, میں پہلے ٹرائی کروں گا ایک اور دفعہ. انیکا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ انیکا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جو حامد خان نے سٹیٹمنٹ دی ہے کیپٹل ٹاک میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈیسیجن فج تھا جو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے والا تھا. اب اتنی سیریس ایلیگیشن آ گئی, بیسیکلی انہوں نے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ میں کرپشن ہو رہی ہے, اور تو کچھ نہیں کہا نا انہوں نے. مجھے تو جو سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ڈیسیجن اور دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ جی برشا صاحب, مجھے لگتا ہے کہ جیسے نا حامد خان صاحب, ایک تو ویسے حامد خان صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کے بارے میں اتنی زیادہ باتیں کرتے رہے ہیں خان صاحب کے ڈائریکٹ منہ پر, کہ الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ ایک زمانے میں حامد خان کو پاکستان تحریک انصاف سے ہی بالکل ایک کنارہ کی طرف لگا دیا گیا تھا, بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا. تو اس کا نا نون فار سیئنگ تھنگس اس طرح کی جو کہ منہ پہ مارنے والی ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حامد خان صاحب یہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک ایسے وقت پہ کر رہے ہیں جب لگ رہا ہے کہ جیسے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ان مسائل کی بنیاد پر اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسا کام جس ٹائم پر نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس ٹائم پر ہو رہا تھا, اسی طریقے سے اب وہ کام چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ہوگا. شاید اس بات کو پریمپٹ کرتے ہوئے, شاید نہیں, لیکن اپنا جو ججز ہیں جس میں کوسا صاحب آتے ہیں, ثاقب صاحب آتے ہیں, کہنا چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے وہ پہلے سے ایک پریمپٹیو بات کر دیں تاکہ بعد میں یہ کہا جا سکے دیکھیں ہمارے زمانے میں نواز شریف اور اب اس انیکا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہماری حکومت نہیں ہے. انیکا, I can hear you. غالباً میری آواز آپ کو صحیح سے نہیں آ رہی تھی. مجھے آپ کی آواز ختم ہی نہیں ہو رہی تھی, وہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے. بٹ اینی وے, مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ whether it works against عمران خان or not, that is
क्वेश्चनेबल और उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। जो असल क्वेश्चन है कि अब एक गवाही आ गई है और किसी छोटे आदमी की नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे वो उन्होंने फैसला इंसाफ के ऊपर नहीं किया। लेट मी पुट इट पोलाइटली। तो अब क्या उन जजेस के ऊपर, चाहे वो साबिक जजेस हैं, वो कार्रवाई मुमकिन है? मुबश्शिर साहब, आपको अरशद मलिक साहब की गवाही को छोटी गवाही लग रही थी? वो भी तो बड़ी गवाही थी। वो छोटी मोटी गवाही तो वो भी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ? नथिंग। हम लोगों की जुडिशरी ने माशाल्लाह से वो किसी जमाने में कहा करते थे नीचे से टॉप करने वाला हिसाब ऐसा तो नहीं पकड़ा ना, रीजन है, और वो रीजन अब हम लोगों को बड़ी वाजे तौर पर नजर आ रही है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस गवाही के बाद कोई ऐसी कोई चीज होने वाली है कि हम कहें कि ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं था या कोई बुर्ज उलट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तान का निजाम है, पाकिस्तान का निजाम इसी तरीके से दहाइयों से चलता आ रहा है, उसी तरीके से चलता है। अफ्तारी के टाइम पे आता है ना कि लाहौर में रोज़ा खोलने का वक्त हुआ चाहता है, आप लोग मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार कर लें। तो अब लगता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तबर्रा करने का वक्त शुरू हुआ चाहता है और आप अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक कर लें। आप ये कह रही है बेसिकली। कुछ सूरत हाल इसी तरह की होते हुए डेवलप नजर आ रही है। लेकिन अगर असूली तौर पर या असूली मौक़िफ़ आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी स्टेटमेंट आने के बाद और उस जमात के एक रिस्पॉन्सिबल शख्स की तरफ से स्टेटमेंट आने के बाद, जिस जमात ने उस नाअहली का फायदा उठाया था, बेसिकली ये बात वाज़े हो गई है कि जुडिशरी नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट। एक अदल इंसाफ का जुडिशरी निज़ाम के एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास वो सीधा हो जाए। एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। उनसे पूछे थे, आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मुबश्शिर भाई। आप मुझे आज वैसे डिप्रेस लग रहे हैं आबिद साहब, क्या खैरियत है ना? कि हामिद खान की स्टेटमेंट ने आपको भी डिप्रेस कर दिया? मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना, मुझे पहले आप लोगों की आवाज भी नहीं आ रही थी, मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना। मुझे उनकी स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम कैपिटल टॉक पे जियो टेलीविजन के ऊपर उन्होंने कहा, और मैं मिस कोट नहीं करना चाहता, वर्ड्स टू दी इफेक्ट, उनका कि नवाज शरीफ को जो सज़ा दी गई थी वो प्री मेडिटेटेड फैसला था जो जजेस को बता दिया गया था और इस हिसाब से उन्होंने सज़ा दी नाअहली की, पीरियड। ये मैं आपको उसकी स्पिरिट बता दी है। देखिए, अगर उन्होंने ये बात कही है तो मुझे नहीं मालूम, आप उनसे पूछे ना जी उनके पास क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है। आपका नंबर था ना मेरे पास, उनका नंबर नहीं है तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो फिर मैं उसका जवाब के लिए तो नहीं दे सकता। आप प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, यू हैव टू टेक अ प्रिंसिपल स्टांस। एक 5 साल पहले चला, उसका आज 5 साल के बाद किसी को ख्याल आया कि ये बात करें कि जी उस तरह से अगर उन्होंने वो उनको कह दिया गया था कि आप फैसला करें, तो ये फिर उनसे पूछना चाहिए। किसी शख्स की कैरेक्टर असैसिनेशन होती है और पूरी ज़िंदगी वो अपनी औलाद के आगे जलील हो जाता है, फिर उसको आप जेल भेज देते हैं, फिर वो बाहर चला जाता है, फिर आप अपना मुल्क के अंदर अपनी मर्जी की हुकूमत एक ले आते हैं जिसने इस मुल्क के बखिए उधेड़ दिए और मुल्क मकरूज भी हो गया। सो इट इज़ नॉट जस्ट के 5 साल पहले वाली बात आबिद ज़ुबैरी साहब, it is a very critical criminal act if true as claimed by Hamid Khan साहब। लेकिन फिर मुबश्शिर भाई, फिर जुडिशरी इज नॉट टू बी ब्लेम्ड सोली। जो और लोग भी जो वो बात कर रहे हैं कि जी उनको बता दिया, ऑफ कोर्स, वो कौन लोग थे, मैं क्योंकि ऑफ कोर्स सबको पकड़ना चाहिए। लेकिन बात यह है कि भाई साहब आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और आपका शुमार एज वकील, आपका शुमार जो है पढ़े लिखे लोगों में होता है और इंतहाई पढ़े लिखे लोगों में होता है, ठीक है ना? हम आपको पता है हम हर वकील को सलाम करते हैं, तो जज के लिए तो हम खड़े रहते हैं, उसके आगे तो बैठते भी नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस एलिगेशन आने के बाद इस मुल्क के जुडिशल सिस्टम के ऊपर किसी को किसी किस्म का को अगर शक रह गया था ना तो वो भी ख़त्म हो जाएगा ना, उनके ईमानदार होने पे या कॉम्पिटेंट होने पे। देखिए, ना उनकी ईमानदारी पे शक है ना उनकी कॉम्पिटेंस पे कोई शक है सर, लेकिन अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है इस फोरम से, आपके इस चैनल से, कि उनको उनसे वजाहत ली जाए, फिर वो खुल के बात करें, उस खुल के ये बताएं कि जी वो किस वजह से ये बात कर रहे हैं। हर चीज पे हम वजाहत नहीं ले सकते। अब अगर उधर डोनाल्ड ट्रंप कोई स्टेटमेंट देता है, मैं डोनाल्ड ट्रंप से वजाहत नहीं दूंगा यहाँ पे बैठ के। उन्होंने एक कैपिटल टॉक पे एक बात करनी थी, उन्होंने कर दी, अब उसके बाद हामिद खान साहब ने अपना फोन बंद कर लिया। अब मुझे बताएं कि आज को मैंने एक एग्जांपल दे दी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पे आपका क्या रिएक्शन होगा, ऑफिशियल रिएक्शन इस स्टेटमेंट पे? देखिए, मेरा ऑफिशियल रिएक्शन इसमें ये होगा कि मुझे
یہ جو بات انہوں نے کہی ہے میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ کہ وہ کس وجہ سے ان سے کہی ہے. میں ضرور ان سے پوچھوں گا یا ان سے کہوں گا آپ ان کو اپنے پروگرام پہ بلائیں اور ان سے اس کی وضاحت دیں. آپ تو پلیز مت پوچھیے گا, آپ کا تو آپ جسے پوچھتے ہیں نا آپ کا فون لیک ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی آڈیو سامنے آ جاتی ہے, پھر ہمیں پرابلم پڑ جاتی. آپ وجہ فرما رہے, لیکن میں پھر سے کہوں گا کہ اگر کوئی وجاہت بات کی, دیکھیں لیگلی ہم سب, میں سمجھتا ہوں یہ میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کیا اور آپ سے آف دی ریکارڈ بھی میں نے آپ سے ہمیشہ بات کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو فیصلہ آیا تھا نواز شریف صاحب کے وہ لیگلی میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح فیصلہ تھا. یہ میں نے آپ سے کہی. اور دوسری بات میں نے ہمیشہ یہ بات دوسری بات ہمیشہ آپ سے یہ بھی کہی اور مختلف پروگرامز میں کہ کسی پولیٹیشین پہ یا کسی آدمی پہ لائف ٹائم بین نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دو چیزیں جو تھیں یہ بالکل غلط تھی. لیکن میرا ہمیشہ موقف یہ رہا ہے کہ اگر اس کو ان چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے آئینی ترمیم کرتے تاکہ ان ساری پارٹیز کو بیٹھ کے کرنا چاہیے تھا. یہ صادق اور امین والا ایسا ایک آرٹیکل یہ آپ ہوتا ہے یہ ایک ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اس کو مینٹین اس میں بہت وضاحت اس کی بیسس پہ جس کو چاہتے ہیں آپ کو کیا پیمانہ ہے کہ کوئی صادق ہے امین ہے, کسی کو آپ کہتے ہیں صادق امین ہے, کسی کو کہتے ہیں نہیں ہے, ان کو لائف ٹائم بین کرا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں بالکل یہ آئینی ترمیم کے تحت ان چیزوں کو صحیح ہونا ہے. اور یہ جو شکیں جو ڈالی گئی تھی مارشل لاء کے زمانے میں آئین کے اندر ترامیم کر کے, یہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی ان کو اس کا ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. اگر یہ ایڈریس ہو جاتی چیزیں جیسے ہمیشہ ہماری بار کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ جو سو موٹو میں جو ایکشن ہوتا ہے اس میں اپیل کا پروویژن ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم نے ہمیشہ یہ اسٹینڈ دیا ہے کہ یہ آئینی ترمیم کے تحت اس کے اندر دیا جائے. یہ ہمارا ہمیشہ بارز کا چاہے ہائی کورٹ بارز ہو سپریم کورٹ بار ہر بار کا یہ مطالبہ رہا ہے. لیکن طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی ہمارا ہمیشہ یہ رائے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے, یہ فیصلہ آیا تھا اور آج حامد خان صاحب نے یہ بات کہی ہے تو اس میں وزن ہے پتہ وہ کہہ رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں سر کہ آپ کوئی بھی فیصلہ آتا ہے آپ اس کی تنقید شروع کر دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری نے غلط فیصلہ. دیکھیں غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں, لیگلی غلط ہو سکتے ہیں, لیکن برریاتی پہ مبنی نہیں ہونے چاہیے. آپ لیگلی, لیکن لیگل فیصلے کا اثر کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر غلط فیصلہ آ جائے تو وہ جو آدمی ہوتا ہے آپ نے کہا کہ اپنے وہ بچوں کو شکل دکھا رہے کہ یہ اپنی چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا. اور آپ خود بھی میں آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی پرسنل بات میں لیک کر دوں گا ٹیلی ویژن پہ, اگر آپ اجازت دیں تو مجھے. سر ویسی لیک ہو جاتی آپ تو خود کہہ رہے ہیں ہے ذاتی لیکن امپورٹنٹ ہے, میرا خیال ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا. ایک زمانہ تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, عابد زبیری صاحب کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا فار دا پوسٹ آف اٹارنی جنرل آف پاکستان, اور اس وقت ایک کام کرانا تھا اٹارنی جنرل سے, اور وہ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کو ان کا کیریکٹر اسیسنیشن کرنی تھی. تو میں اس بات کا وٹنس ہوں کہ زبیری صاحب نے اس کو ڈینائی کر دیا, انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی جج کے میں کیریکٹر اسیسنیشن میں نہیں پڑھوں گا, چاہے وہ سول جج ہو, سیشن جج ہو, ہائی کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ عابد زبیری صاحب. آپ فرما رہے سر, آپ کی بات پرسنلی معلوم ہے, مجھے معلوم نہیں تھی. رانا احسان افضل, بس سر اب یہ ہمارا کیریکٹر رہ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو بے عزت کر کے اپنی عزت بناتے ہیں. اس سے زیادہ گری ہوئی کوئی حرکت اور ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل بھی نہیں ہو سکتی, اور یہ ایک طرز رہا ہے کہ آپ کیچڑ اچھالیں اور بعد میں پھر اگلا بندہ جو ہے وہ صفائیاں دیتے رہے, اور یہ پوری اسٹریٹجی رہی ہے ایک جماعت کی اور اس سے پہلے اس کو لانے والے کی. یہاں اس ملک میں کرپشن کو ایز اے اعلیٰ ٹول, اس کرپشن کے پروپیگنڈا کو میں کہوں گا ایک آلہ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے سیاست دانوں کو گندا کرنے کے لیے عوام کے سامنے. اور یہ دیکھیں جہاں کرپشن بالکل اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اس کو ہمیں کم کرنا چاہیے, اس کے پیچھے جانا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ کرپشن نمبر 1 مسئلہ ہے پاکستان کا, یا نمبر 2 مسئلہ ہے, یا نمبر 3 مسئلہ ہے, لیکن یہ نیریٹو بلڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح نیریٹو بلڈ کیے گئے, لیکن آپ کو پتا ہے صحافیوں کو کیا پرائز دینی پڑتی ہے. آج آپ کی مرضی کی بات کر رہا ہوں تو آپ میرے لیے بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, جب میں آپ کے خلاف کروں گا نا تو پھر آپ اسی طرح کریں گے. انیکا, ایگزیکٹلی 8 مہینے پہلے اسی پروگرام پہ کرا سچ میں PNN کے اوپر میں نے گلگت بلتستان کے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جعلی ڈگری کی بات بتائی تھی, اور اس کو میں نے ایکسپوز کیا تھا. اور مجھے ہر طرف سے اتنا پریشر پڑا تھا کہ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں وہاں پہ کوئی پلاٹ لینا ہے, کوئی گھر لینا ہے, کیا کرنا ہے, تم ویسے بتا دو تمہیں مراد مل جائیں گی. تو میں نے کہا مجھے معاف کر دو, میں گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی نہیں آؤں گا, اور میں نہیں گیا. آج وہ ہو گیا, بٹ آج جو ہے نا
کوئی یہ نہیں مانے گا کہ اس وقت ہم نے صحافی کے ساتھ کیا کیا یا فلاں فلاں صحافی کے ساتھ ہم نے کیا کیا. So what a price to pay. بٹ صاحب مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سٹینس کی نہیں, صرف اور صرف پوزیشن کا ڈفرنس پڑتا ہے. ہر سیاسی جماعت ایک ہی سمت میں چل رہی ہوتی ہے. ایک سمت ہوتی ہے حکومت میں ہونے کی سمت, اور ایک سمت ہوتی ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. ہم کیا پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے صحافیوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ روا رکھا ہے, مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا اس ٹائم پر, پیکو آرڈیننس ان اٹسیلف پورا ڈریکونین لا تھا, اور اس ٹائم پہ جو وہ پاکستان میڈیا کو جو کرب کرنے کے لیے ایک وہ لے کر آ رہے تھے, ڈیولپمنٹ اتھارٹی لے کر آ رہے تھے, وہ کم تھی چیز. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو یہ گورنمنٹ بھی کچھ بہت اچھا نہیں کر رہی ہے. حالانکہ ڈینائی یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں اس طرح کا کر رہے جو کہ صحافیوں کے خلاف ہو یا صحافی مخالف یا جرنلزم مخالف کو اس طرح کا اقدام ہو. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی ہر حکومت جب حکومت میں آتی ہے تو وہ یہ توقع کرتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے ڈکٹیٹر بن جائیں. ورس دین ڈکٹیٹر ٹریٹمنٹ ہم لوگوں نے گورنمنٹ, ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اندر دیکھا ہوا ہے. اور ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, بہت ساری گورنمنٹس کے اندر, ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اندر ڈکٹیٹر سے زیادہ برا حال ہوتا ہے صحافیوں کا, صحافت کا, فریڈم آف سپیچ کا, اور تمام کے تمام جو کچے چٹھا کھول کے آنے ہوتے ہیں ان کا. جب آپ کوئی خبر بریک کریں گے, آپ کو پریشر بھی کا سامنا بھی ہوگا, آپ کو تھریٹننگ بھی بیہیویئر بھی فیس کرنا پڑے گا, آپ کو بلیم بھی لگایا جائے گا آپ کے اوپر کہ آپ شاید کوئی لفافہ ہیں یا آپ نے کہیں سے پیسے لے لیے ہیں. یا تو یہ جو آپ نے چیز فیس کی تھی وہ کوئی انوکھی چیز نہیں تھی, اس لیے کیونکہ یہ تو ہمارا رویہ بن چکا ہے. ہمیں وہ صحافت کے طریقہ کار کو آگے بڑھانے دیا ہی نہیں جاتا, اور پھر کہا جاتا ہے ہمارے صحافی سارے کی ساری کالے بھیڑے ہیں. الٹیمیٹلی اف یو ڈونٹ الاؤ اس ٹو گرو, اور ہمیں سچ بولنے نہیں دیں گے, اور ہمیں پتا ہوگا کہ ہم سرٹن سائڈ کو سائڈ لیں تو ہمارا فائدہ ہوگا, تو پھر بہت سارے صحافی اس ٹریپ کے اندر پھنس بھی جائیں گے. آپ نے آواز بلند کی, آج وہ چیز ثابت ہو گئی, اب کوئی بولے جھوٹا, لیکن جتنا آپ نے 8 مہینے کے اندر بھگتا ہوگا وہ چیز تو پھر obviously بعد میں کھل کے سامنے آ جاتی ہے. جی انیکا میرے ساتھ ہیں, رانا احسان افضل میرے ساتھ ہیں, عابد زبیری میرے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اور اب میرے مہمان میرے ساتھ ہیں عابد زبیری صاحب. ونس اگین ویلکم ٹو دا شو. شکر ہے, اب آپ بہتر لگ رہے ہیں. پہلے آپ مجھے بڑے اداس لگ رہے تھے, اب آپ مجھے اسمائلنگ فیس نظر آیا, اچھی بات ہے. یہ آپ نے, میرا خیال ہے آپ کی بیگم نے آپ کو انسٹرکشن دیا ہے کہ ذرا منہ کھول کے رکھ, سامنے ایسا نظر آنا چاہتے ہیں. جسٹس سردار طارق مسعود نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ لکھا کہ تعجب ہے, ایک دن پہلے کہ درخواست گزار اعتزاز احسن نے چیف جسٹس پاکستان سے چیمبر میں ملاقات کی, اور اگلے دن اسی درخواست گزار کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. کہ آپ کے خیال میں کیا چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ عمل ٹھیک تھا؟ دیکھیے, جسٹس طارق مسعود صاحب نے یہ بات کہی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ کیس ہے کہ اس کیس میں صرف ان کی پٹیشنز نہیں تھی سر, اس میں ہمارے ایک سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی پٹیشن تھی, اور اس میں بھی ارجنٹ اپلیکیشنز آئی ہوئی تھی. مجھے نہیں پتا کہ وہ اس سلسلے میں اس کی وجہ سے لگا یا آلریڈی جو 4-5 پٹیشنز فائل ہوئی تھی ان کو ٹیک اپ کیا ہے بینچ نے. تو یہ انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے تو لطیف کوثر صاحب نے اپنے منہ سے مان لیا, اب اس کے بعد کیا رہ گیا پیچھے؟ ملے ہیں جا کے, انہوں نے کہا نا ہماری ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد انہوں نے لگایا. پھر اگر انہوں نے اس سے بات کی تو پھر ویسے ہم لوگ جیسے نارمل کورس میں سے ارجنٹ اپلیکیشن دیتے ہیں, وہ چیف جسٹس کے پاس جاتی ہے, اس پہ وہ آرڈر کرتے ہیں کہ کچھ میٹرز میں جلدی ہو جاتا ہے, کچھ اپلیکیشنز ایون ارجنسی ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہیں. انیکا, کل سے توشہ خانہ کیس کی سماعت ہے اور ڈیلی بنیاد پہ ہو رہی ہے, 7 دن میں فیصلہ آنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹیرین کے والد جو ہیں ان کو جیل ہو جائے گی 7 دن کے بعد؟ میں نے پروگرام پہ آج فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا کہ ہاتھ کھولا رکھا ہوا تھا, عید سے پہلے گرفتاری نہیں کی, حالانکہ فریال طالپور صاحبہ کو چاند رات پہ گرفتار کیا گیا, عید والے دنوں کے اندر لوگوں کو جیل میں رکھا گیا. تو میرا سوال یہی تھا کہ مجھے میری بات ہے, میرے سے پوچھے, میں تو کہوں گا کہ فیاض الحسن چوہان کو ضرور گرفتار کیا جا رہا تھا گرفتاری تک, تاکہ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے کلیئر آؤٹ ہو سکیں, اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی چیئرمین کو گرفتار کر کے وہ پلڑا برابر کیا جائے جس کا مریم نواز شریف صاحبہ بڑے عرصے سے ذکر کر رہی ہیں. اور اگر یہ ہو جاتا ہے عمر صاحب تو پھر
obviously things are going to not be good for PTI, जो कि already बड़ी बुरी साइड पर जा रही हैं इस टाइम पर. So इसीलिए गिरफ्तारी तो होनी है. अब कितनी जल्दी होनी है ये सवाल है, क्योंकि इस टाइम पर हुकूमती हलकों के अंदर सिर्फ एक बात पे तशवीश पाई जाती है, वो ये कि जुडिशल सिस्टम सारा का सारा PTI चेयरमैन की फेवर में है, और उसके उस सिस्टम के होते हुए, उस सूरत हाल के होते हुए किसी भी तरीके से उनको शायद पलड़ा बराबर करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा. इसीलिए वो सितंबर के मिड का शायद इंतजार करें, लेकिन कार्रवाई काफी तेजी से आगे बढ़ेगी अब इस मामले में. जी राणा साहब, आपको क्या लगता है क्या होगा? देखें, मैं थोड़ा सा अगर मुझे कमेंट करने दें कि पिटिशनर जो है अगर जस्टिसेस से मिलके अपनी पिटिशन का स्केड्यूल जो है वो तय कर ले तो, और फिर उसके तहत 184(3) के तहत जो है वो सुनवाई शुरू हो जाए, तो या तो ये सबके लिए फिर अलाउ कर दिया जाए कि हर पिटिशनर को ये एक्सेस अवेलेबल होनी चाहिए कि वो अपने जस्टिस से जाके मिले और वो लगवा ले, और या तो फिर ये नहीं होनी चाहिए, या फिर ये जो कानून हमने बनाया है कि 3 जजेस जो हैं वो बैठ के डिसाइड करेंगे, तो फिर वो उसमें मुश्किल हो जाता है कि जो पिटिशनर है वो फिर 3 जजेस से जाके मिले. तो मेरे ख्याल से ये ट्रांसपेरेंसी लाना बड़ी ज़रूरी है. यहाँ तो ये भी खबरें हैं कि यूट्यूबर्स भी मुलाकात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये सच्ची हैं झूठी हैं, लेकिन बिल्कुल सच्ची हैं, गर्दिश कर रही हैं कि वो भी 100% सच्ची है राणा साहब, मैं आपको बता रहा हूँ. जी जी जी, अब आप बोले अगर ये सच्ची है तो ये अगर भी, क्या मैं कह रहा हूँ सच्ची है तो फिर आप अभी भी अगर मगर चूंकि चुनाचों में आ गए. बिल्कुल, तो फिर ये तो देखे ना जी, नया ट्रेंड सेट हो रहा है, और ये जो नया ट्रेंड सेट हो रहा है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो मुत्तहद नहीं हो रही, तकसीम दर तकसीम नया हो रही है. ट्रेंड सेट हो गया है. आपको समझ आती नहीं आ रही, आपको डर लग रहा है राणा साहब, मैं आपको खुलकर बता दूं, अगर नया ट्रेंड सेट हो गया जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मैंने इलेक्शन जर्नलिस्टों को मिलकर वो सियासी बातों पे डिस्कशन करते हैं और अपनी राय देते हैं सियासी बातों पे, फिर वो इंतहाई मुतनाज़े हो जाते हैं, और वो उनको असूलन इसके बाद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था अगर मैं उनकी जगह होता. और सियासी लीडर की तायीद कर रहे हैं वो सियासी लीडर जो मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस है और जिसके मुकदमात वो सुन रहे हैं, उसकी वो तायीद कर देते हैं और कह देते हैं कि वो बहुत बड़ा लीडर है, उसको गिराना इतना आसान नहीं है. तो फिर राणा साहब जस्टिस की किसी को उम्मीद नहीं रहती उस शख्स से. मैं खुलकर कह रहा हूं, आप में हिम्मत नहीं. बस देखें ना, कुछ नहीं फिर कुछ सांस का भी असर होता है, वो चीजें भी होती हैं, फिर और मामलात भी, आप गाड़ियां भी फराम करते हैं मर्सिडीज जैसी कि उनमें सफर किया जाए. अफसोसनाक सूरत हाल है. असर नहीं होता, यही वजह है. ये अनीका बैठी, अनीका पे कोई अपनी सांस का रोब नहीं है, कोई रोब नहीं है. बिल्कुल, लेकिन देखें, और ये सारा जो तमाशा है इसका एक सलूशन था इसका एक सलूशन था मुबशर साहब कि आप अपनी इंटरनल फुल कोर्ट मीटिंग बुला लेते तो ये जो डिवाइड है ये खत्म हो जाता. लेकिन क्योंकि हम क्या कोर्टों ने ऐसा चलना, आबिद बैरी ये तो बात सही है ना कि सैटरडे को यूट्यूबर्स को मिले, जर्नलिस्टों को मिले चीफ जस्टिस साहब, उनसे उन्होंने पॉलिटिकल बातें भी की, क्या ये जस्टिफाइड है? देखिए, मुझे इस बात का नहीं, अभी आपकी उससे मुझे पता लग रहा है. अगर वो मिले, मुझे नहीं मालूम किस कैपेसिटी में मिले. वो सर आप मुझे पहले ये बताएं, पिछले 5 दिन से आप कहाँ रह रहे हैं, आपको किसी खबर का नहीं पता? आप मुझे ये यूट्यूब आप कर रहे हैं, मुझे इस तरह से नहीं पता कि जाके मिले और उन्होंने सियासी बातें की हैं. सर मैं यही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता. आपकी अभी जो बात हुई है उससे मुझे पता लगा है कि वो अभी, क्योंकि आपने अभी हामिद खान साहब की बात की, मैंने वो प्रोग्राम नहीं देखा था जो आपने अभी फरमाया. तो दूसरा ये जो आप कह रहे हैं यूट्यूबर से मुझे मिले हैं और उन्होंने उनसे बातें की, मुझे नहीं मिला उनको बुलाया गया था या खुद मिले, मुझे नहीं मालूम वो किस कैपेसिटी में वो मीटिंग हुई है, या उन्होंने टाइम लेके चीफ जस्टिस साहब से मिले, ये मुझे इसका इल्म नहीं है पर्सनली. जी, अगर वो कोर्ट रिपोर्टर्स को मिलते हैं तो मैं समझ लेता कि चलें ठीक है, उन्होंने कोर्ट के कोई मैनर्स और एटिकेट्स के बारे में बताना हो या रिपोर्टिंग के बारे में बात करनी हो, एजुकेट करना हो. जब वो रैंडम लोगों को मिल रहे हैं तो ज़ुबैरी साहब, फिर वो अनीका सही कह रही है ना, 136 से 140 भी नंबर आएगा ना, और नीचे तो जा नहीं सकता.
چلیں ابھی ان کا ٹینیور بھی ختم ہو رہا ہے, اور جیسے بھی رانا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ انہوں نے مرسیڈیز دی مجھے, یہ جو چیزیں ان کا, کیونکہ یہاں بیٹھ کے ایک بات کی جاتی ہے جس کی تردید کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے, یا کسی ایک پارٹی کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے, اس پارٹی کا کوئی بندہ آپ ایس سی بی اے کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ صبح فون کر کے یا خط لکھ کر رجسٹرار سپریم کورٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یار یہ الزام لگیں کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اور ہمیں بھی ایجوکیٹ کر دیں, ہم معافی مانگ لیں گے اگر غلط ہوگا تو. آپ کو میرے خیال سے مجھ سے زیادہ علم ہے ان چیزوں کا, کہ آپ کے بارے میں خبر ہے کہ ان کی کیا بات ہوئی, انہوں نے کیا بات کی, اور کس طرح سے. وہ آپ کو تو پہلے ہی اس بات کی خبر, ہو سکتا ہے یوٹیوبرز نے اپنے یوٹیوب پہ یہ بات کی ہو, جو آپ نے, مجھے تو نہیں پتا وہ کون ہے, لیکن جو انہوں نے ضرور کی ہوگی, وہ آپ نے دیکھی ہوگی, جس کے دیٹس وائی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بات کی, انہوں نے سیاسی بات کی, متنازع ہو گئے, ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. آپ نے ضرور سنا ہوگا, جس کی وجہ سے آپ نے یہ رائے قائم کی ہے کہ وہ انہوں نے غلط کیا اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اگر کیا ہے تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے, یہ آپ نے فرمایا. انیکا, آپ تو اسلام آباد میں بیسڈ ہیں, اور یہ اسلام آباد کی سٹوری ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ میرے سورسز کے مطابق 100% صداقت ہے, اور ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک امیج بلڈنگ کی طرف بھی معاملہ جا رہا ہے. اور کیونکہ صورتحال کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے جوڈیشری کے حوالے سے, بالخصوص چیف جسٹس صاحب کو کافی زیادہ تانا زنی کا شکار وہ ہو رہے ہیں, تو اسی لیے جہاں تک میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں اس کے اندر 100% صداقت ہے. ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اور ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں جس سے لگتا ہے کہ جوڈیشری اب اپنے امیج کو صحیح کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہے. لیکن امیج کو صحیح کرنے کے لیے عمر صاحب بڑا آسان کام ہے جوڈیشری کے پاس. جوڈیشری جو عام لوگوں کے کیسز ہیں وہ اس پھرتیوں سے چلائے جس طرح سے سیاستدانوں کے کیسز چلتے ہیں, ان کا امیج آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. اس طریقے سے چلائے جس طریقے سے رات کے 12 بجے بھی, رات کے 2 بجے بھی, رات کے 7-8 بجے تک انتظار کر کے بھی کیسز کیسی چلائے بات جاتے ہیں. کر رہی ہو انیکا؟ ابھی تک یہ اسلام آباد میں اسلام آباد کا کیس بتا رہتا ہوں, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, جوڈیشری جو ہے ڈانسنگ کر رہی ہے اس کے اوپر. وہ نور مقدم کا کیس نکال دیں, ٹھیک ہے نا, کتنی ٹیپ ڈانسنگ ہو رہی ہے, اور اس سے زیادہ کوئی یوٹیوبر سے مل لیں. آپ اپنا یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ نور مقدم کو ابھی تک پاکستان کی عدالتیں انصاف نہیں دے سکی, اور کچھ رہ گیا پیچھے؟ یہاں انصاف جہاں ملنا ہوتا ہے وہاں بڑی تیزی سے بھی مل جاتا ہے مبشر صاحب. یہ بھی ہے, وہ تو 18 مقدمات میں 4 عدالتیں ایک دن میں بیل دے دیتی ہیں, 18 عدالتیں ہیں. آپ ملیں یوٹیوبر سے, آپ نہیں, آپ ملتے رہے پھر یوٹیوبر سے, کچھ کوئی فرق نہیں پڑنا. عام آدمی کے کیسز تیزی کریں, آپ کے پاس ایک بڑا اچھا چانس ہے اپنا امیج بلڈ کرنے کا, وہ نہیں کرنا تو پھر یہ نہ سوچے کہ یوٹیوبر جو ہے وہ چانس بیٹھ کر, بیکاز یہ یوٹیوب والا جو فینومینا ہے اس کے اندر ایک چیز تو واضح ہے, اس کے اندر جتنی بھی خبر جاتی ہے, جتنی بھی چیزیں جاتی ہیں, وہ ایک امیج بلڈنگ, نیریٹو بلڈنگ, وہ ساری چیزیں ضرور ہو سکتی ہے, صحافت نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کے اندر آپ کے کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے, جو مرضی آ کے بولتے. عابد زبیری صاحب, یہ جو انیکا بات کر رہی ہیں نا, یہ ایک منٹ ہے, یہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہ بات کر رہی ہیں, اینڈ آئی کین ٹیل یو شی از اسپیکنگ فار ایوری پاکستانی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں ان کی بات سے بالکل متفق ہوں, لیکن یہ کہنا بھی کہ وہاں عام کیسز نہیں چلتے, یہ بھی ججوں کے ساتھ یا جوڈیشری کے ساتھ زیادتی ہے. وہاں بالکل روز بینچز ہوتی ہیں جس کے اندر عام کیسز, جو عام شہری ہوتے ہیں میرے آپ کے, وہ ضرور چل رہے ہوتے ہیں. یہ پولیٹیکل کیسز کے لیے بینچز بنتی ہیں جس میں میڈیا انٹرسٹڈ ہوتا ہے تو اس کی خبر آ جاتی ہے, باقی جو عام کیسز ہیں وہ کور ہی نہیں کیے جاتے. لیکن بالکل صحیح ہے, سسٹم میں بہت ضرورت ہے جس چیز کی, جس کی میں نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ جی ایک کوئی سسٹم مرتب ہونا چاہیے, جس کے میں نے کئی خطوط بھی لکھے کہ مرتب ہونا چاہیے کہ ارجنسی جو ہوتی ہے, دیکھیں کوئی کیس سپریم کورٹ از دا فائنل کورٹ آف اپیل, آپ وہاں آتے ہیں, آپ کو ارجنسی ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ جی آپ کے ہر کیس میں فوراً ہی آپ کو اسٹے چاہیے, لیکن آپ چاہتے ہیں آپ کی سنوائی ہو, تو ایک سسٹم ہونا چاہیے جس کے تحت کوئی پٹیشن فائل ہوتی ہے بیل کی, یا جو نارمل کیس ہوتا ہے, ریونیو کے میٹرز ہوتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے, بڑے سیریس میٹرز ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے سیریس کانسیکوینسز ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو فوراً ٹیک اپ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ ایمرجنسی آئے اس کو پھر ڈیسائیڈ کیا جائے کہ جی وہ ایمرجنسی گرانٹ ہو, نہیں, ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ کیس آئے اس کی کم از کم فوراً سنوائی ہونی چاہیے, وہ الاؤ ہو, ڈسمس ہو, لیکن سنوائی فوراً ہونی چاہیے, خاص طور پہ سپریم کورٹ لیول پہ. ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی میں آپ سے بات نہیں کر رہا. جی رانا صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں, میں صرف ایک چیز, میرے لیے بڑی افسوسناک صورتحال ہے. آپ اگر فل کورٹ کی انٹرنل میٹنگ اپنی بلا لیں
اس چیز کو سائڈ پہ رکھ دیں کہ آپ کا اگر کوئی اپنا کوئی ایجنڈا ہے یا آپ کا موقف غلط ثابت ہو جاتا ہے, لیکن سپریم کورٹ تو یکجہت ہو جائے گا نا, متحد ہو جائے گا. رانا صاحب میری ایک بات سنیں, آپ لوگ کتنے معصوم ہیں ویسے کہ جب سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ سیاسی جماعتیں مشاورت کر لیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے, تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں اور آپ نے پنچایت کو دی ہوئی ہے. اب آپ سپریم کورٹ کو بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے رن کرے. دیٹ از آلسو انکریکٹ, دیٹ از ناٹ کریکٹ. عابد صاحب آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں؟ مبشر صاحب بنتا ہی نہیں ہے. رانا صاحب ایک منٹ جی, رانا صاحب عابد صاحب آپ ایگری کرتے ہیں میرے سے کوئکلی؟ بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. دوسری بات ہے یہ جو لا کی ابھی رانا صاحب بھی بات کر رہے تھے, جو انڈر چیلنج ہے سپریم کورٹ کے, انہوں نے اسی چیز میں انٹرفیئر کیا کہ کورٹ کے چیف جسٹس ان کی پاورز کیسے ہونی چاہیے, کیسے ہوتا چاہیے, رولز کو انہوں نے امینڈ کیا جو سپریم کورٹ کے خود کے بنائے ہوئے رولز تھے انڈر دا کانسٹیٹیوشن. اب اس کی لیگلٹی کی بات نہیں کر رہا کہ وہ صحیح بنا غلط بنا, وہ تو کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا. دیکھیے ہمارا بھی ایک سٹینڈ رہا ہے اور بالکل یہ چیز ہوتی ہے, فل کورٹ کی میٹنگ وہ میٹنگ ہوتی ہے. ہمارا ایک موقف رہا ہے کہ یہ جو بڑے سیریس میٹرز ہوتے ہیں اس میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی یہ کورٹس کا سویلین کا ٹرائل کہاں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, فل کورٹ ہونا چاہیے. فل کورٹ کا مطلب ہوتا ہے جو ججز اویلیبل ہے بالکل ہونا چاہیے, تاکہ اس کے اندر یہ دیکھیے آپ کی میٹنگز میں حل نہیں ہو سکتی ہے معاملے, ہو سکتا ہے میٹنگز کے اندر کیا حل ہوں گے, وہ آپس کی آپ کی میٹنگ آپ کی ڈفرینسز ہیں. اب آپ دیکھیے ابھی جو ریسنٹلی آپ نے اپنے بات کی, ابھی جو ایک آرڈرز آئے ہیں مختلف ججوں کے, یہ جو ملٹری کورٹس کا جو کیس چل رہا ہے اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ جی فل کورٹ ہونا چاہیے, ہم اٹھ کے چلے گئے, ہم نہیں کیا. تو آپ یہ دیکھ رہے دیکھیے ہمیں نقصان کیا ہو رہا ہے. مرشد صاحب یہ جو ابھی لوگوں نے بات کی کہ جلدی کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے, کورٹ ہمیں پورا اس ملک کو نقصان ہو رہا ہے, مجھے آپ کو اس ملک کے عوام کو انسٹیٹیوشنز کو, کہ کورٹ ہمارا یونائٹڈ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یونائٹڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ایک بینچ کے اندر بیٹھ کے لوگ لیگلی ڈیفر کر سکتے ہیں, وہ پارٹ آف دا سسٹم ہوتا ہے. لیکن جو ہو رہا ہے اس وقت عدالت میں کہ وہاں میں آپ سے بات کر رہا ہوں بڑے اس سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے آپ کو, مجھے عام آدمی کو بھی, کہ جی وہ کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے اور جو آرڈرز آتے ہیں اس سے ہی لگ رہا ہے کہ وہاں کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. اس چیز نے جو ڈیمیج کیا ہے انسٹیٹیوشن کو, بھی دیکھیں اگر سپریم کورٹ ڈیمیج ہو جائے, جب اصل میں عابد صاحب جب بینچ آتا ہے نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے فیصلہ کیا آنا ہے. اور 2 دن میں نہیں دیکھیں جسٹسز ایک دوسرے کے کانڈکٹ کے اوپر نوٹس میں جو ہے وہ مینشن کر رہے ہیں. اگر پٹیشنر جو ہے وہ پٹیشن چیف جسٹس سے مل کے لگائے گا تو یہ کیا ہے, یہ چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے. اگر دیکھیں جو انٹرنل ان کے رفٹس ہیں ایک دوسرے کے کانڈکٹ کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ تو یہ مل کے بیٹھ کے جو ہے ایک رجسٹرار جو کہ گورنمنٹ امپلائی ہے اور آپ کے نیچے آتا ہے اور آپ نے ڈیپوٹیشن میں بھیجا ہوا ہے, اس نے آپ کے پرائم منسٹر کے آرڈرز کو, کیبنٹ ڈویژن کے آرڈرز کو جوتی کی نوک پہ رکھا ہے, آپ لوگ اس کا کچھ نہیں کر سکے, جج کا کیا کریں گے؟ نہیں یہی تو بات ہے کہ اگر ان چیزوں کے اوپر کورٹ بیٹھ کے آپس میں مسئلے نہیں حل کر سکتی تو سیاستدان کے تو اختلافات ہوتے ہیں, سیاسی جماعتیں تو اختلافات کرتی ہیں ایک دوسرے سے لڑتی ہیں. کیا یہ ججوں کا کام ہے؟ We have only 1 minute. کیا یہ ججوں کا کام ہے, کیا سپریم کورٹ کا کام ہے؟ جی کلوزنگ ریمارکس انیکا. صاحب اس ٹائم پر جو ہو رہا ہے وہ کسی بھی طریقے سے ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف نہیں لے کر جا رہا ہے. ایک طرف ہم لوگ 9 months کا اگریمنٹ سائن کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے بلے بلے بڑا کام کر دیا IMF کے ساتھ, دوسری طرف ملک ابھی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے. اینڈ الٹیمیٹلی ہونا یہ ہے کہ انتخابات کے بعد بھی ہم لوگوں کو اسٹیبلٹی نظر نہیں آنی ہے. یہ سارے کے سارے فریقین, چاہے وہ جوڈیشری ہو چاہے وہ سیاستدان ہو, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف آپسی لڑائی نہیں لڑ رہے. اب اس ٹائم پر پاکستان کو ڈبونے کی کون پہلے ڈبوتا ہے کہ لڑائی چل رہی ہے, کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں بند نہیں ہوتی تو الٹیمیٹ فوکس جس چیز کے اوپر ہونا چاہیے, پاکستانی عوام, پاکستان کی معیشت, اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. ہم آئے روز, چاہے جوڈیشری ہیں, نابد زبیری صاحب سچ اے تھورو جنرل پرسن کہ انہوں نے بالکل بھی کسی طریقے سے کرٹیسائز نہیں کیا, لیکن کس پھرتی سے سیاسی کیسز چلتے ہیں اور کس سست روی سے لوگ مر جاتے ہیں جیلوں کے اندر پڑے اور سپریم کورٹ کے اندر, عدالتوں کے اندر کیسز چلتے رہتے ہیں اور وہ چلتا ہے. میرا عابد صاحب سے لاسٹ سوال ہے. عابد صاحب پلیز میرے لیے بتا دیں, آج آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ مجھے کلوزنگ سے پہلے مجھے یہ بتا دیں. آپ کو تھکا ہوا میں کیا وجہ ہے؟ خیر ہے نا, سب کچھ خیر ہے نا ہر طرف, مجھے بس یہ بتا دیجیے گا. بہت احسان ہے, لیکن میں بالکل ان بات سے ایگری کروں گا. میں پریشان, دیکھیں ہم لوگ سب اس وقت پریشان ہیں جو ملک پہ حالات ہیں, اور خاص طور پہ جوڈیشری میں جو حالات ہیں, اور جس طرح سے جوڈیشری پہ حملے ہوئے ہیں, اور جس طرح سے جوڈیشری کے اندر جو حالات ہیں,
اس سے جو پریشانی, کیونکہ دیکھیے وہ آپ ایک انسٹیٹیوشن کو اتنا آپ ڈیمیج کر دیا ہے, یا انٹرنلی بھی ڈیمیج ہو رہے ہیں, باہر سے بھی حملے. اگر اس انسٹیٹیوشن کو ڈیمیج ہو گیا تو آپ کیس چلانے کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کا سسٹم ہی کولیپس کر جائے گا. نہ وہ آپ کو جو دور کی بات ہے کہ ان کے کیس نہیں ہوتے, وہ جیلوں میں بیچارے انتقال کر جاتے ہیں, آپ دیکھیے گا پھر کیا حال ہوگا اس میں. جس ملک میں انصاف نہیں ملے گا سر, اور جس ملک کی عدالتیں نہیں چل رہی ہوں گی, وہ ملک نہیں چل سکتا. پلیز یہ چیف جسٹس کو بھی سمجھائیں یہ بات جا کے ان کو. آپ کا بہت بہت شکریہ. انیکا نثار آپ کا بھی شکریہ. رانا احسان افضل آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.